أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھا گیا علیکم اوپر تمہارے القصاص بدلہ لینا یا برابری کرنا فی القتلى مقتولوں کے بارے میں مارے گیوں کے بارے میں الحر بالحر آزاد بدلے آزاد کے یا ایسے پڑھیں گے الحر آزاد ہے بالحر بدلے آزاد کے والعبد اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے والانثى اور عورت بالانثى بدلے عورت کے فمن عفیا فمن پس جو کوئی عفیا معاف کیا جائے لہو واسطے اس کے یا اس کے لیے من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ فاتباع بالمعروف فاتباع پس پیروی کرنا ہے یا پیچھے لگنا ہے بالمعروفی ساتھ اچھے طریقے کے یا اچھی طرح سے وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے الیہ طرف اس کی بِإِحْسَانٍ ساتھ نیکی کے ذَلِكَ یہ تخفیف آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے فمن اعتدى بس جس نے زیادتی کی بعد ذلك بعد اس کے فلہ بس اس کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اے ایمان والو جو لوگ تم میں مار ڈالے جائیں ان کا برابر کا بدلہ تم پر فرض ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر ڈالتا تو اس قبیلے کے لوگ صرف قاتل کو قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے بدلے میں کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر صبر نہیں کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دو عرب قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، ابھی انہوں نے آپس میں بدلہ نہ لیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک قبیلے والوں نے قسم کھائی کہ جب تک ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد آدمی کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل نہ کریں گے تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو۔ اگر کسی نے تمہارے آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کے ذات کو ہی قتل کرو گے بدلے، اس کے غلام کو نہیں کرو گے، اور اگر غلام کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد کو نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام کے بدلے آزاد اور عورت کے بدلے مرد قتل نہیں ہو سکتا۔
پہلے مسئلہ میں تو اختلاف ہے، مگر دوسرے مسئلہ میں اس پر اتفاق ہے کہ عورت کا قاتل اگر مرد ہے، عورت کا قاتل اگر مرد ہے تو عورت کے بدلے مرد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ ویسے اگر کسی نے کسی کی عورت قتل کی ہے تو جس سے بدلہ لینا ہے تو ان کے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کی عورت کو کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس عورت کو کسی مرد نے قتل کیا ہے تو پھر عورت کو نہیں کیا جائے گا، پھر مرد کو کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے المسلمون تتکافؤ دماؤہم، کہ مرد عورت وضیع شریف الغرض، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، ہے تو انسان ہے تو مسلمان ہے یا انسانیت کا تعلق ہے، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، الغرض سب مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ اگر کوئی غلام ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی یا وہ انسان نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں۔ اور جو فرمایا الحر بالحر، اس سے بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ گو مختلف ہی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اختلافی مسئلہ کیا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے وہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور پھر جس خونی کو، جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ بھی معافی دی جائے تو معاف کرنے والا دستور کے مطابق یعنی بغیر کسی سختی کے قاتل سے خون بہا وصول کر لے اور قاتل اچھے طور سے وارث کو دیت ادا کر دے تو پھر یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اس کی طرف سے رحمت ہے، مہربانی ہے، یہ عفو، یہ معاف کرنا اور دیت کا حکم تم پر اللہ نے فرمایا تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ اور فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، جو اس کے بعد زیادتی کرے، فرمایا یعنی قاتل کو مار ڈالے یا زخمی کرے، قاتل سے دیت بھی لے لے یا اس کو معاف کر دے، بعد میں موقع پا کر اس کو قتل کر دے، تو فرمایا ایسے شخص کو دردناک عذاب ہوگا۔ آیت میں فمن سے مراد قاتل ہے، فمن اوفیا، یہ جو اوفیا نا، فمن اوفیا لہو من اخیہ، جس کو معاف کیا جائے، معاف کس قاتل کو، اوفیا سے پہلے جو فمان ہے نا، اس مان سے مراد قاتل ہے، اور من اخیہ سے مراد مقتول کے وارث، جو قتل ہونے والا ہے اس کے، جو مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کا بھائی تھا، اس لیے اس کو من اخیہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یعنی آسانی کے معنی یہ ہے کہ پہلی امتوں میں دیت کا تھا، پہلی امتوں میں یہی تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آسانی کر دی، اس امت کو اللہ نے دیت کی اجازت عطا فرما، پھر فرمایا اب دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، یا قاتل سے بدلہ لے لو، اس کو قتل کر دو، یا اسے دیت لے لو 100 اونٹ، اور ان میں بھی کچھ قسمیں ہیں، کچھ حاملہ اونٹنیاں 30 اتنی ہوں، 40 اس عمر کی ہوں، 30 اس عمر کی، یا بڑی مہنگی ہوتی ہیں، یعنی دیت میں کوئی عام اونٹنی نہیں ہوتی، 100 اونٹ ایک بندے کی دیت ہے، 100 اونٹ، اللہ نے اس لیے اتنی بڑی دیت رکھی ہے کہ لوگ ڈریں۔ اور ایک حکم یہ کہ یا معاف کر دے جو مقتول کے وارث ہیں، یا دیت لے لیں 100 اونٹ، یا پھر بدلہ لے لیں۔ چوتھی صورت جائز ہی نہیں، 3 صورتیں۔ اور فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دیت پر راضی ہو جانے یا خون معاف کر دینے کے بعد بھی قاتل کو قتل کر دے تو اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں ہے اگر کوئی شخص مارا گیا یا زخمی ہوا تو اسے 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، جو آدمی قتل ہوا ہے اس کو یعنی اس کے وارثوں کو تو قتل ہو گیا نا، اس کے وارثوں کو ایک چیز کا اختیار ہے 3 میں سے، قصاص لے لے یعنی بدلہ لے لے، نمبر 2 یا دیت لے لے، نمبر 3 یا معاف کر دے۔
فرمایا فَإِنْ أَرَادَ، فرمایا کہ جو اس کے بعد ان 3 کاموں کے بعد کسی اور چیز کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو. یعنی اگر وہ ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا فعل کرنا چاہے تو تم اس کے ہاتھ پکڑ لو. فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ نے فرمایا جو معاف کر دینے کے بعد یا دیت لے لینے کے بعد اس پر زیادتی کرے، اس کو پھر قتل کر دے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے لیے جو مقتول کے وارث ہے، دیت بھی لے لی اور غصہ پھر بھی نہیں گیا، بعد میں قتل کر دیا، تو فرمایا اس نے اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا، شریعت کے خلاف چلا ہے. پھر فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچو. بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. بدلہ لینے میں کیا زندگی؟ فرمایا عقل مند لوگوں، قصاص کا قاعدہ، بدلے کا قاعدہ تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ اس سے، خون ریزی سے، قتل و غارت سے. قصاص میں زندگی کے معنی یہ ہے کہ سزا کے خوف سے لوگ قتل سے رک جائیں. اگر ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے، لوگ اس سے بدلہ لیں گے تو اور لوگ رک جائیں گے کہ اگر ہم نے بھی قتل کیا تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو فرمایا بدلہ لینے میں یہ زندگی ہے کہ جب تم کسی سے بدلہ لو گے تو اور لوگ قتل کرنے سے بچیں گے، قتل سے رک جائیں گے اور کوئی دوسرے کے قتل پر جرت نہیں کرے گا. تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. تتقون کے معنی یہ ہے کہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچو. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نافرمانی سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. قصاص کی تشریح کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، قصاص کے وقت عدل سے کام لیا کرو. جب قصاص لینا نا، یعنی بدلہ لینا، پھر عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. وہی بات کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اور پھر فرمایا کہ اس بارے میں حد سے بھی نہیں بڑھنا، جیسے اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کا حکم بدل دیا. اور یہ جو 2 قبیلے تھے نا عرب کے، جو آپس میں لڑے تھے، تو کوئی بدلہ بھی نہیں لیا تھا. ان میں سے ایک قبیلے نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے کئی قتل کروں گا یا بدلہ جب تک نہیں لوں گا. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یعنی آیت کے اترنے کا مقصد کہ جاہلیت کے دور میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جنگ ہوئی. یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے، جس میں بنو نذیر غالب آئے. اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نذیری کسی قریظی کو یا قرظی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا زوراور لوگ تھے، بنو نذیر غالب آ گئے تھے. تو دستور یہ ہو گیا تھا کہ جب بنو نذیر کا کوئی آدمی کسی بنو قریظہ کو یعنی قرظی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا. یعنی بنو نذیر اتنے زوراور ہو چکے تھے کہ بنو قریظہ میں سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور دیت میں لی جاتی تھی. اور جب کوئی قرظی یعنی بنو قریظہ میں سے کوئی بنو نذیر کو یعنی نذیری کو بنو نذیر میں سے کسی آدمی کو مار ڈالے تو قصاص میں اسے قتل کیا جاتا تھا. یعنی اتنی بے انصافی. اور اگر دیت لی جائے تو دگنی دیت، یعنی اگر بنو نذیر دیت لیتے تو دگنی دیت لیتے، یعنی 200 وسق کھجوریں لی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹایا اور عدل و مساوات کا حکم دیا اور فرمایا کہ انسان سارے برابر ہیں، مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی انسان ہے تو سب کا خون برابر ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے سورۃ المائدہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، پڑھا بھی ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. یعنی اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ کی پھوڑی جائے گی، کان نہیں کاٹا جائے گا. اگر کسی نے کان کاٹا تو کان اس کا بدلے میں کاٹا جائے گا، ناک کاٹی ہے تو ناک، دانت توڑا ہے تو دانت. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اصول قائم کر دیے کہ عدل انصاف. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حضر آئے یا حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت،
ان اگر تارا کا چھوڑ جائے خیرن مال، ویسے خیرن کا معنی ہوتا ہے بلائی، ادھر آئے گا مال. ہم نے پیچھے پڑھا ہے دوسرے سپارے میں پڑھ لیا نا ان صفا والمروہ تھا، اس میں بھی یہی ہے نا کہ فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے بلائی کرے، بلائی بھی ہونا اور ادھر خیرن مال آئے گا. جیسے خراج کا معنی بھی مال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اگر تارا کا چھوڑ جائے خیرن مال، یہ سے لفظ تھا خیرن، ادھر خیرن الوصیت لکھا نا، اصل لفظ تھا خیرن. دو زبر دو زیر دو پیش کو ان تینوں میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین اگلے لفظ کے ساتھ نہیں مل سکتی. جب ہم تنوین والے حرف کو ادا کریں گے تو تنوین میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے نا، خیرن میں جو نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے اس نون کو زیر دے دیں گے. ایک حرکت ادھر ہی رہ جائے گی، چاہے وہ زبر ہے، چاہے زیر ہے، چاہے پیش ہے، تو دوسری حرکت کو زیر دے دیں گے. خیرن الوصیت، خیرن مال، فرمایا اگر وہ مال چھوڑ جائے، الوصیت وصیت کر جانا ہے، للوالدین والدین کے لیے، لی کا معنی واسطے، واسطے والدین کے، یعنی واسطے والدین کے یا والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی ساتھ اچھے طریقے کے، حقاً حق ہے، علی المتقین اوپر پرہیزگاروں. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب کوئی تم میں سے مرنے لگے اور اگر کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور عزیزوں کے لیے واجبی طور سے وصیت کرے. حقاً علی المتقین، یہ ایک حق ہے پرہیزگاروں پر. جاہلی عرف کے مطابق اولاد کے سوا کوئی وارث نہیں بن سکتا تھا. جاہلیت کا ایک جو ہے نا رواج تھا، لہٰذا اس وقت میں والدین اور اقربا کے لیے وصیت فرض تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی کیونکہ جاہلیت کے دور میں مرنے والے شخص کی اولاد ہی بس وارث ہوتی تھی، والدین اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو پھر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وصیت مقرر کر دی، وصیت کر دی یعنی حکم دے دیا تاکہ یہ لوگ بالکل محروم نہ رہ جائیں، بلکہ مگر وصیت کا یہ حکم شروع زمانے میں دیا گیا تھا. 5ویں سپارے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نازل فرما دیا تو پھر وصیت کو، یہ والی آیت اب جیسے ہم نسا منسوخ کی باتیں پڑھ کے آئے پیچھے، اب اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے. اب وصیت فرض نہیں ہے، پہلے وصیت فرض تھی، پہلے اللہ کا حکم تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا. اب وصیت جو ہے وہ اپنے ثلث میں سے، یعنی کل مال میں سے جو 2 ثلث یا 1 ثلث جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، 1 ثلث ہے یعنی تہائی مال کی اجازت ہے. اور فرمایا کہ 1 ثلث کی تمہیں اجازت ہے وصیت کر سکتے ہو، اور وہ بھی بہت زیادہ ہے وصیت کرنا، کیونکہ اگر بہت زیادہ تم وصیت کر جاؤ گے تو پھر حقدار محروم رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں پر حق ہے، یعنی وصیت کے احکام میں سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا. میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا. ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بے وصیت لے لے گا. اب ایک آدمی فوت ہو گیا نا، اس نے اگر وصیت نہیں بھی کی تو اس کے بیٹے کو ضرور ملے گا، بیٹی کو بھی ملے گا، اگر ماں باپ موجود ہیں ان کو بھی ملے گا، بیوی کو بھی ملے گا. یعنی اگر وہ وصیت نہ بھی کرے تو اللہ نے ان کو حق دے دیے. تو فرمایا سنن وغیرہ میں یعنی سیاستہ کی کتابوں میں حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے. اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت اس کے لیے جو وارث نہیں ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اس کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے کا جو بیٹا یعنی آدمی کا پوتا ہے وہ وارث نہیں ہے، وہ وارث نہیں. وہ وارث تب ہونا تھا جب اس کا باپ موجود ہوتا، یعنی اگر بیٹا بعد میں فوت ہوتا، باپ پہلے فوت ہوتا تو باپ کی وراثت اس بیٹے کو ملنی تھی، پھر اس بیٹے کی آگے اس کے بیٹے کو مل جانی تھی. لیکن جب بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، تو اس کا پوتا بھی حقدار نہیں. اب یہ جو آدمی ہے جو دادا ہے
یہ اپنے اس کے جو باقی جو بیٹے ہیں ان کو ان کے بارے میں وصیت کرے یا نہ کرے، ان کو تو ان کا حق ملے گا. یہ جو پوتا ہے اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، اس کا حق اسلام نے نہیں رکھا. لیکن دادا جو ہے فوت ہوتے وقت اپنے پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا سا میرے پوتے کو بھی دے دیں، تو وہ ایسے کر سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. اب وصیت نہیں ہے. اور وصیت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی اور رشتہ دار وارث نہ تھا، اوروں کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی. پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئیں اور 1/3 یعنی ثلث مال میں سے وصیت کا اختیار باقی رہا. اور فرمایا کہ الثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی 1/3 مال کی جو اللہ نے اجازت دی ہے نا وصیت کرنے کی، تو یہ بھی بڑا زیادہ ہے. اگر اللہ اس سے بھی زیادہ اجازت دے دیتا تو پھر تو دوسرے حقدار محروم ہو جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے پاس 6 غلام تھے، اور انہوں نے اپنے جو غلام تھے نا صدقہ کر دیے، آزاد کر دیا ان کو. صدقہ یہ تھا کہ ان کی آزادی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ دے رہے ہو، ان کو آزادی دے رہے ہو، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ ان کے لیے کچھ رکھا ہے؟ تو کہا نہیں. تو فرمایا جو 1 ثلث کی اجازت ہے. اب 1/3 6 غلام تھے نا، ان کو 3 حصوں میں کیا جائے تو 2 بنتے ہیں. 2 کو آزادی ملی، باقی 4 اس کی اولاد میں تقسیم ہوئے. غلام بڑے مہنگے ہوتے تھے. تو مطلب یہی ہے کہ ثلث مال 1 ثلث کی وصیت انسان کر سکتا ہے. لیکن یہ آیت منسوخ ہے، وصیت فرض نہیں ہے. اگر کوئی وصیت کر جائے تو اللہ نے فرمایا یہ مومنوں کا پرہیزگاروں پر حق ہے، کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مال کی نہیں. پھر فرمایا فمن بدلہ، فمن پس جو کوئی بدلہ بدل ڈالے اس کو، اس کو وصیت کو، من بعد بعد اس کے، ما سمعہ کہ سنا اس کو، یعنی وصیت کو سننے کے بعد جو بندہ بدل ڈالتا ہے، فانما پس سوا اس کے نہیں، اسمہ گناہ اس کا، علی الذین اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلونہ جو اس کو بدل ڈالتے ہیں. فرمایا جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس میں کمی بیشی کر دی یا اس کو بدل دیا تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو وصیت کو بدلیں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اللہ سننے والا ہے میت کی وصیت کو، جب اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی اللہ اس کی وصیت کو سنتا ہے. اور علیم جاننے والا ہے کس کو؟ جو وصیت کو بدلنے والا ہے اس کی نیت کو اللہ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے قانون نافذ کر دیے کہ فرمایا وصیت کو بدلنا بھی نہیں. لیکن اگر مرنے والا ایک ناجائز وصیت کر کے گیا، اس کو دے کے گیا جس کا بالکل حق ہی نہیں، دور دور تک بھی حق نہیں بنتا، یا کسی غلط کام کی وصیت کر گیا، یا کہے کہ میرے بعد تم فلاں میلے پہ، فلاں اس پہ، فلاں دربار پہ، فلاں مزار پہ چڑھاوا چڑھا کیا نا، یا کوئی بھی غلط کام، کوئی سینما بنوانا، کوئی غلط فحاشی کے اور یعنی کے اڈے تعمیر کرنا، تو یہ اس کی غلط وصیت ہے. اس کو بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس وصیت کو بدلنے میں جو اچھی وصیت کر کے گیا تھا. تو فرمایا فمن، اگلی آیت میں ساری وضاحت آ گئی. فرمایا فمن خافا پس جو کوئی ڈرے، مم موسن وصیت کرنے والے کے، جانا فن ٹیڑھے پن سے. اگر ایک بندہ ڈر رہا ہے کہ وصیت کرنے والا غلط وصیت کر رہا ہے، او اسمن یا گناہ سے، یعنی وصیت کرنے والے کے ٹیڑھے پن سے یا گناہ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ اس نے وصیت غلط کی ہے. فرمایا فاصلح پس اصلاح کر دے، بینہم درمیان ان کے. اگر ایک بندہ وصیت کرنے والے کی وصیت سے ڈرتا ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے، اس کی غلط وصیت سے، وصیت کرنے والے کی خطا، غلطی یا آمدن، اس کا قصور معلوم ہے، جان بوجھ کر وہ قصور کر رہا ہے، تو فرمایا پھر وارثوں میں سے موسی لہو میں صلح کروا دے، یعنی جن کو وصیت کی گئی ہے ان میں صلح کروا دے، اصلاح کر دے کہ آپ کے مرنے والے نے اچھی وصیت نہیں تھی کی، اس لیے ہم اس کو بدل رہے ہیں. تو فرمایا فلا اثم پس نہیں ہے گناہ، علیہ اس پر، وصیت کے بدلنے والے پر گناہ نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی اگر کوئی غلط وصیت کو بدل دے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. فاصلح بینہم یعنی
ورثہ کو سمجھا بجھا کر ان میں صلح کروا دے. ورثہ جو وارث ہیں ان کو بتائے کہ آپ کے مرنے والے نے غلط وصیت کی تھی، اس لیے ہم اس کو بدل رہے ہیں. وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، اور اس میں کتمان یعنی چھپانا، وصیت کو چھپانا بھی داخل ہے. اگر ایک بندہ فوت ہو رہا ہے، اس کے وارث پاس نہیں ہے، کوئی اور عام آدمی ہے، کوئی غیر آدمی پاس ہے، تو وہ وصیت کو ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، اس کے وارث اس کے پاس نہیں ہے، تو کوئی اور عام آدمی اس نے اس کو وصیت کر دی کہ میرے گھر والوں کو، میرے وارثوں کو یہ کہہ دینا، تو اس نے ان کو کچھ بھی نہ بتایا، یا وصیت کچھ پا گیا، یا اس کو غلط بیان کر دیا، یا اپنے بارے میں کہہ دے کہ میرے بارے میں یہ وصیت کی تھی مجھے دینا، یعنی غلط وصیت ہے. یعنی وصیت کو چھپانا، اس کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے. اور لیکن وہ اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت کی جائے، مثلا شراب پلانے کی، ناچ گانا کروانے کی، کسی قبر پر چراغاں کرنے کی، یا میلہ عرس وغیرہ کرانے کی وصیت کی ہو، تو ایسی وصیت کا تبدیل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. حدیث میں ہے الجانف فی الوصیت من الکبائر، وصیت میں کسی کی حق تلفی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور سنن نسائی میں ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی جنازہ کی نماز نہ پڑھنے کی سرزنش فرمائی ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایسے شخص کی جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے جو وصیت غلط کرتا ہے، جو گناہ والی وصیت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے. 60 سال 70 سال جس کو عمر ملی نا، قیامت کے دن اسی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. یہ تمہیں عمر نہیں ملی تھی؟ اتنی عمر ملی تھی کہ اس عمر میں ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا. 60-70 سال کی عمر جس کو ملی، بڑی لمبی عمر ملی. تو فرمایا جو بندہ 60-70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ظلم کر جاتا ہے، غلط وصیت کر جاتا ہے، کسی کا حق تلف کر جاتا ہے، تو فرمایا فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارِ، کہ اس کا خاتمہ بہت برے عمل پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگ میں چلا جاتا ہے. اس کی ساری زندگی کی عبادت اور زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی وصیتیں کریں، اچھے احکام دیں، اچھا حکم کریں، اچھی نصیحت کریں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.